الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک طویل عرصے کے بعد جوار کی سرزمین پر آج مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ الحمدللہ حرا انگلش اسکول کا آج سنگ بنیاد بھی یہاں پر رکھا گیا اور ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد بھی یہاں پر آج عمل میں آیا۔ میں چاہوں گا کہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے اندر میں آپ کو کوئی فکر دے سکوں، کوئی سوچ دے سکوں، تاکہ آپ اس فکر و سوچ پر عمل کرنے کے بعد اپنی دنیا کو بھی سنوار سکیں اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ اسکالر ہر چیز کی تحقیق کر رہے ہیں، زمین کے ایک ایک ذرے کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں، کائنات کی ایک ایک چیز کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ چیز کیوں بنائی گئی، یہ رنگ کالا ہے تو کیوں، یہ رنگ سفید ہے تو کیوں۔ یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن آج تک انسان نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے بھی رب نے پیدا فرمایا تو کیوں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم چشم تصور میں سوچتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج ہماری قوم پر 5 وقت کی نماز بھاری پڑتی ہے، اور صحابہ، اولیاء اور تابعین کی پوزیشن یہ تھی کہ ان کو ایک ایک رات میں 1000 رکعت نفل بھاری نہیں پڑتی تھی۔ میں سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جو ان کو عبادات کے سلسلے میں اتنا متحرک رکھتی
اور ہماری سوچ میں کون سی ایسی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے آج معاذ اللہ نماز بھی بوجھ بن گئی، اور آج صحیح معنوں میں نماز، تلاوت، روزہ، ذکر و اذکار، اس کی طرف مسلمانوں کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے دماغ میں کون سی چیز بسا کے رکھی تھی اور ہم نے اپنے دماغ میں کون سی چیز بسا کے رکھی ہے، میں اسے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا، تاکہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سوچ کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جانتے تھے کہ اس دنیا میں ہم پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ میں یہاں پر ایک بہت اچھی طریقے سے آپ کو مثال سمجھاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ العظیم بات آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کوئی بھی انسان جو بھی پیدا ہوا، وہ پیدا ہونے والا انسان اگر دنیا میں کسی چیز سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے اور جس چیز سے دور بھاگتا ہے اور بچنا چاہتا ہے، وہ ہے موت۔ موت ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے تصور سے کانپ جاتا ہے۔ کسی سے پوچھو مرنا چاہتے ہو تو ہر کوئی یہی کہے گا، نہیں بابا یار تم مرنے کا تذکرہ کہاں نکال دیے۔ بلکہ حالات ایسے ہیں کہ کسی مردے کے پاس آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہا جائے کہ غسل دو اس کو، تو کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ اسے ڈر اس اعتبار سے لگتا ہے کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو جائے اور میں نہ مر جاؤں۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو دیکھ لو، خوشحال انسان کو دیکھ لو، بدحال انسان کو دیکھ لو، جوان کو دیکھ لو، بوڑھے کو دیکھ لو، دنیا کا کوئی انسان موت سے محبت نہیں کرتا، بلکہ موت سے ہر ایک انسان نفرت کرتا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک ہماری فکری کوتاہی ہے، جس فکری کوتاہی نے ہمیں موت سے نفرت کرنے پر آمادہ کیا۔ اور ہماری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کے کچھ اصول غیروں سے سیکھے ہیں، بلکہ ہمارا معاملہ اتنا بدتر ہو چکا ہے کہ جینے سے لے کر باقی ساری چیزوں کے اندر ہم نے اسلام کے اصول و ضوابط کو چھوڑ کر غیروں کی سوچ اور غیروں کی فکر کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا ہے۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم موت سے گھبراتے ہیں، ہم موت سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، موت تو ایسا پل ہے جس سے گزر جانے کے بعد انسان کو محبوب کا دیدار نصیب ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ موت سے محبت کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار رہتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ اگر اپنی زندگی کو بستر پر دیکھتے اور دل و دماغ میں اگر یہ خیال آ جاتا کہ تھوڑی دیر کے بعد موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، تو وہ مطمئن ہوتے کہ ہمیں قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں، جب انسان کے دل کے اندر حب دنیا پیدا ہو جائے تب انسان موت سے نفرت کرتا ہے، اور جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے، کیا دنیا اور کیا ساری چیزیں، اگر موت کی وادیوں سے گزر کر رب کا اور اس کے حبیب کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو ایسی موت کے استقبال کے لیے صحابہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن نے کافروں کی سوچ بتائی ہے، ان کی مینٹیلیٹی بتائی ہے، ان کی فکر بتائی ہے، اور اس فکر کو قرآن نے اس طرح سے اجاگر کیا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا
वत्मअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून उलाइका मअवाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून। कुरान कहता है बेशक वो हमसे मिलना नहीं चाहते, ला यरजून लिकाअना, वो हमसे मिलने के उम्मीदवार नहीं है। कौन उम्मीदवार नहीं? जिनके सीने में अल्लाह की मोहब्बत नहीं। वरादू बिल हयाती दुनिया, और वो दुनिया की जिंदगी से राजी है। वत्मअन्नु बिहा, और उससे मुतमईन है। अगर किसी मुसलमान की मेंटेलिटी ये हो जाए कि अगर अल्लाह दुनिया के सारे ऐश उसके कदमों में रख दे और वो दुनिया की जिंदगी से राजी होकर, उससे मुतमईन होकर अगर ये सोचे कि मुझे इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कुछ नहीं करना, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो नेकियां नहीं करेगा, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी की फिक्र नहीं करेगा, वो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी की तैयारी नहीं करेगा। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके दिल में दुनिया की जिंदगी बैठी हुई है और वो दुनिया की जिंदगी से मुतमईन है। इसीलिए बहुत सारे सरमाएदारों को आप देखेंगे, बहुत सारे बादशाहों को आप देखेंगे, बहुत सारे कजकुलाहों को आप देखेंगे, बहुत सारे बरसरे इख्तिदार लोगों को आप देखेंगे कि उनकी जिंदगी की सिचुएशन ऐसी है कि वो सोचते हैं हमें कोई बीमारी क्या होगी, अगर होगी तो अमेरिका जाके इलाज करा लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है। और इसी के साथ अगर बरसरे इख्तिदार है तो आदमी सोचता है कि मेरे पास बॉडीगार्ड हैं, मुझे कौन मार सकता है, मैं मौत की वादियों से कैसे गुजर सकता हूं। नतीजतन वो आखिरत की कोई तैयारी नहीं करता, वो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की बारगाह की हाजिरी की कोई तैयारी नहीं करता, वो नेक अमल की तरफ माइल नहीं होता, और वो दुनिया की जिंदगी से मुतमईन होता है और दुनिया की जिंदगी से खुश होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जो ये जानता है कि कभी भी मौत का आहनी पंजा उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा, तो उसकी सिचुएशन ये होती है कि वो नेकियों से गाफिल नहीं होता, वो नेकियों से गफलत नहीं बरतता, बल्कि वो समझता है कि मुझे रब के हुजूर हाजिर होना है। तो जब मैं परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हूं तो अल्लाह की बारगाह में मुझे शर्मिंदगी न हो, मुझे अफसुर्दगी न हो। याद रखें, दुनिया में अगर कोई इंसान कंगाल रहे तो यहां दुनिया की जिंदगी तो गुजर सकती है, लेकिन अगर आखिरत में कोई कंगाल रहा तो वहां के लम्हात गुजारना आसान नहीं होगा। आखिरत का सरमाया क्या है, आखिरत में काम आने वाली चीजें क्या हैं? तो कुरान कहता है फमन कान यरजू लिका रब्बी फलयामल अमलन सालिहा, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम ये समझते हैं ये दुनिया है, हम जिएंगे, ऐश की जिंदगी जिएंगे, ये दुनिया आराम से जिंदगी गुजारने की जगह है, तायुशात की जगह है, मौत जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों का आलम ये होता, वो एक लम्हे के लिए भी मौत से गाफिल नहीं होते थे। वो ये समझते थे कि मौत का वक्त कब आ जाए और हम इस दुनिया से चले जाएं। और फिर उसके बाद उनके जहन में ये होता था कि दुनिया में अगर परेशानी है तो कोई मदद कर सकता है, दुनिया में कोई तकलीफ है मदद कर सकता है, दुनिया में कोई मुसीबत है इंसान दूर कर सकता है, लेकिन कब्र में तन्हा जाना है, महशर में तन्हा उठना है। उस वक्त बारगाह समदीयत के अंदर कोई किसी के काम नहीं आएगा, काम वो नेकी आएंगी जो दुनिया में हमने की होंगी। इसलिए वो नेकियों की तैयारियों में लगे रहते, नेकियों से गाफिल नहीं रहते। हम आज नेकियों से गाफिल इसलिए हैं कि हमने ये सोचा है मौत आएगी तब देखा जाएगा। हमारी निगाहों के अंदर आखिरत की जिंदगी नहीं, हमारी निगाहों के अंदर परवरदिगार की बारगाह में हाजिरी का तसव्वुर नहीं, हमारी निगाहों के अंदर बारगाह समदीयत की पेशी का ख्याल खत्म हो चुका। वरना याद रखें, किसी को ये मालूम हो कि सफर लंबा है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में हाजिरी देनी है, तो इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह की हाजिरी की तैयारी में लग जाता है। साहबा ये जानते थे, ताबईन ये जानते थे, औलियाए कामिलीन ये जानते थे, इसलिए वो पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारते, अल्लाह के रसूल की इताअत में गुजारते और इस तसव्वुरात के साथ जिंदगी गुजारते हुए नजर आते थे कि हमें मौत भी
واقع ہو تو اس حال میں ہو کہ ہم نیکی کر رہے اور اللہ ہماری روح پرواز فرما دے، ہم سجدے میں اور ہماری روح پرواز فرما دے۔ آج یہ تصور ذہن سے نکل گیا، اس لیے انسان نیکی میں کوتاہی برتتا ہے۔ نیکی کا معاملہ تو یہ ہے، انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا میں نیکی کر کے کیا کرنا ہے، دیکھا جائے گا، وقت پر دیکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کو انسان کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن آپ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، انسان کی نگاہ میں وہ نیکی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ نیکی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کے عوض کے اندر جنت عطا فرما دیتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ اکبر، نیکی کسی کی ضائع نہیں جاتی۔ ایک ایسی عورت جس کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے تھے، جو بے پناہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اللہ اکبر کنویں سے پانی نکال کر پینے کے بعد اپنی پیاس کو جب وہ بجھا لیتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک کتا اپنی زبان باہر لٹکائے پیاس سے پریشان ہے۔ وہ عورت اپنے موزے کے اندر پانی بھرتی ہے اور پانی بھرنے کے بعد وہ کتے کو پانی پلا دیتی ہے۔ وہ عورت جس کے دامن پر گناہوں کے کئی دھبے لگے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کی اس نیکی کے عوض کے اندر اسے جنت عطا فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ نیکیوں کے حریص تھے، صحابہ نیکیوں کے لالچی تھے، صحابہ نیکیاں جمع کرنے کی فکر کرتے تھے، اور اس میں بھی صدیق اکبر کا معاملہ، اللہ اکبر، وہ نیکی میں کسی کو آگے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مسند خلافت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تو آپ جانتے ہیں انہوں نے ایک رجسٹر تیار کیا، کام کا رجسٹر، اور جب وہ کام کا رجسٹر انہوں نے تیار کیا تو اس میں یہ کام فلاں کرے گا، 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 سارے کام کے آگے کام کرنے والوں کے نام لکھ دیے۔ ایک کام لکھا تو صحیح، لیکن کام کرنے والے کا نام نہیں لکھا، اور کام کیا تھا؟ ایک بڑھیا عورت جس کا کوئی کمانے والا نہیں، جس کو کوئی کھلانے والا نہیں، جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اس کے گھر کی صفائی کرنا، اس کو کھانا کھلانا اور اس کی ضرورت کا خیال کرنا، یہ کام صدیق اکبر نے لکھا، لیکن اس کام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا۔ صدیق اکبر اٹھ کر تشریف لے گئے، فاروق اعظم آئے اور رجسٹر اٹھایا اور رجسٹر چیک کرنے لگے کہ دیکھو میرا نام کس کام کے لیے ہے، لیکن جب آپ نے رجسٹر اٹھا کر کے دیکھا تو یہی ایک کام ایسا تھا جس کام کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو فاروق اعظم نے سوچا یہ کام میں انجام دوں گا اور اس کام کو میں پورا کروں گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بڑھیا کا پتہ لکھا ہوا تھا اور جس بڑھیا کا کام لکھا ہوا تھا، دوسرے دن صبح فجر کی نماز کے بعد اس بڑھیا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بڑھیا کے گھر میں جھاڑو بھی لگی ہوئی تھی، بڑھیا کھا پی کر کے بیٹھی ہوئی تھی، گھر بھی اس کا صاف، اس کا چہرہ بھی صاف۔ فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، کون ہے جو آ کر کے اس بڑھیا عورت کا اتنا خیال کر کے گیا؟ اللہ اکبر۔ دوسرے روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کون آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آدھی رات کو اپنے چہرے پر رومال ڈال کر کوئی آتا ہے۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے دیکھا اس بڑھیا عورت کے گھر کی طرف کوئی اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے جا رہا ہے تو فاروق اعظم نے آواز دی، کون؟ تو فاروق اعظم کو انہوں نے جواب دیا، میں ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو حیرت میں پڑ گئے کہ رات کی تنہائی کے اندر امیر المؤمنین اس بڑھیا عورت کا خیال کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا، صدیق اکبر نے رومال ہٹایا۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، امیر المؤمنین ذرا یہ تو بتائیے، پیروں میں چپل بھی آپ کے نہیں ہے، چہرہ بھی آپ کا چھپا ہوا ہے، آخر یہ تو بتائیے کہ رات کی تاریکی میں چہرہ چھپا کر ننگے پیر اس عورت کی خدمت کے لیے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، سنو، عمر میں چہرہ چھپا کر اس لیے آیا تاکہ نیکی کرتے ہوئے میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور ننگے پیر میں اس لیے آیا کہ میرے پہ جوتوں کی آہٹ کی وجہ
وجہ سے رات سونے والے کی کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں ننگے پیر آیا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو برجستہ کہتے ہیں امیر المومنین نیکیوں میں تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ ہے نیکی کا معاملہ۔ آج تو مسجد کے اندر نماز کا معاملہ ہو تو صف میں تم آگے بڑھ جاؤ۔ نیکی میں دنیا اتنا پیچھے رہنا چاہتی ہے کہ جمعہ کے مبارک موقع پر بھی انسان اتنا پیچھے رہنا پسند کرتا ہے کہ امام سلام پھیرے تو جلدی سے وہ نکل جائیں۔ آج ہمارے اندر سے نیکیوں کا جذبہ ختم ہو چکا۔ نیکی کرنا انسان پسند نہیں کرتا۔ انسان نہیں سمجھتا کہ نیکی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی، یہی نیکی بارگاہ سمدیت میں مقبول ہو گئی تو یہی نیکی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے حوالے سے اتنے مواقع عطا کیے کہ امت نیکیوں کی کثرت کر کے جنت کی حقدار بن جائے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی سے مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، راستے میں تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے اسے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کے جز میں سے فرمایا گیا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا صحابہ کو اتنا حریص کر دیا تھا کہ نیکی میں کوئی صحابی سے آگے نکل نہ سکتا تھا۔ ہر صحابی نیکی میں سب سے آگے نکلنے کے لیے تیار، نیکی میں دنیا کو پیچھے رکھنے کے لیے تیار۔ لیکن آج امت مسلمہ کا معاملہ یہ ہے کہ نیکی کی لالچ ختم ہو گئی، نیکی کی اہمیت ختم ہو گئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کے ایک گوشے کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، ان کے کلام میں اتنا جذب تھا اور اتنی کیفیت تھی کہ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن اس طرح سے پڑھتے کہ حضور بھی ان سے قرآن سننا پسند کرتے تھے۔ اور سرکار جب عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی، سرکار پر گریہ و زاری طاری ہو جایا کرتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مسجد نبوی شریف میں چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نماز کی حالت میں تلاوت کرتے حضور نے دیکھا تو چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تعریفی کلمات صدیق اکبر سے فرمایا مبارک ہو، کتنا اچھا قرآن یہ پڑھتے ہیں۔ اس طریقے کے تعریفی کلمات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمائے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی ایک صحابی اور تھے جنہوں نے یہ کلمات سنے تھے، تو وہ صحابی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ صبح ہوگی تو عبداللہ ابن مسعود کو جیسے ہی وہ مسجد میں آئیں گے تو میں یہ خوشخبری ان کو سناؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے یہ تعریفی کلمات کہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد پہنچے فجر کی نماز کے لیے۔ جیسے ہی وہ صحابی پہنچے اور کہا تمہیں معلوم ہے کل رات حضور نے تمہارے بارے میں کیا کہا؟ ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا تمہیں کیسے خبر؟ کہا تم سے پہلے ابو بکر نے مجھے بتا دیا۔ وہ صحابی پکار اٹھے، ابو بکر سے نیکی کے معاملے میں کوئی آگے نہیں نکل سکتا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کا اتنا خیال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب کچھ وہ نچھاور کرنے کے لیے تیار، نثار کرنے کے لیے تیار۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو ہر نیکی کو حقیر سمجھ رہی ہے یہ قوم۔ یہ قوم کی سچویشن یہ ہے
کہ نیکی کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، اور نیکی اس وقت کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ اس نیکی کے بغیر اس کا اگر کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ نیکی کرنی ہی پڑے گی، تب وہ نیکی کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، ورنہ نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، نیکی کو حقیر سمجھ لیا گیا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن جو کچھ بھی تم نے بھلائی کا کام کیا ہوگا اللہ وہ تمہارے سامنے پیش کر دے گا، ہر نیکی پیش کی جائے گی، ہر نیکی پیش کی جائے گی۔ جیسا کہ آج مغرب کے بعد آپ نے حضور مفکر اسلام کا جملہ سنا ہوگا کہ حضرت نے فرمایا اس جگہ ہم نے سجدہ کیا ہے، یہ جگہ قیامت میں ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ یہ نیکی، یہ نیکی۔ اب یہاں میں آپ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی نیکی کا شوق بتاؤں۔ آپ قافلہ لے کر کے جا رہے تھے، سفر میں تھے، جنگل و بیابان سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے گاڑی رکوائی اور خود ہی عصر کی اذان کہنے لگ گئے۔ جب آپ اپنی زبان سے عصر کی اذان کہنے لگے تو آپ کے ساتھ موجود خدام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے اذان کہہ دینے کے بعد ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں حکم فرماتے تو ہم ہی اذان کہہ دیتے۔ حضور نے سبقت فرمائی اور اذان حضور نے کہہ دی تو اعلیٰ حضرت نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا؟ فرماتے میں نے سوچا کہ میری اذان کی آواز جن جن ذروں تک پہنچے وہ ذرے قیامت کے دن گواہی دیں کہ احمد رضا نے یہاں پر مولا کا ذکر کیا تھا، اور مولا کا نام یہاں پر اس نے ذکر کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ والے تھے جن کو نیکیوں کا شوق تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خدا کی قسم نیکی بہت اہم ہے۔ نیکی کا احساس انسان کو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن بندہ اللہ سے عرض کرے گا ارجعی لعلی اعمل صالحا، اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ توجہ چاہوں گا، انسان اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں کہے گا مولا مجھے دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ میں نیکی کروں، تو میرا مولا ارشاد فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی، تو نے اس سے نصیحت کیوں حاصل نہیں کی تھی؟ یعنی میں نے تجھے ایک عمر دے دی تھی، تجھے ایک پیریڈ عطا کر دیا تھا، تجھے زندگی دی تھی، اسی زندگی میں تجھے نیکی کر لینا چاہیے۔ اب تجھے چانس نہیں دیا جائے گا، اب تجھے موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیکی میں دنیا کو پیچھے رکھ دو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اہل قبلہ سے قبلے کے معاملے میں جھگڑا مت کرو، بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ۔ اللہ اکبر! ہم اگر بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل گئے تو دنیا ہمارے پیچھے ہوگی۔ انسان اسی کی قدر کرتا ہے جو انسان بھلائی کا کام کرتا ہے، جو انسان بھلائی کے کاموں میں آگے نکل جاتا ہے، جو انسان بھلائی کے کاموں کے اندر دنیا کو پیچھے رکھ دیتا ہے، اس کی زمانے میں قدر ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا خود واقعہ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام لے آیا، میں نے اسلام قبول تو کر لیا لیکن اسلام کما حقہ میرے سینے میں نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سینے میں کما حقہ میرے اسلام نہیں بیٹھا تھا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے اندر آواز دی، میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ ایک مقام آیا، اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہمیں وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا۔
ہم نے پڑاؤ ڈالا، خیمے نصب کیے، ہم وہاں پر رکے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں پر قیام پذیر ہوئے، اور تھوڑی دیر کے بعد خیمہ جب نصب کر لیا گیا تو سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے، کوئی آٹا گوندنے میں لگ گیا، کوئی چاول بنانے میں لگ گیا، سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر کی مصروفیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہم کو سب کو مصروف دیکھا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور چلے گئے، لیکن ان کے جانے کا ہمیں خیال نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر نہیں آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی تلاش میں نکلے، تھوڑی دور آگے بڑھے تھے کہ ہم نے کیا دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر لکڑیوں کی گٹھڑیاں لیے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں آقا کے کاندھوں پر لکڑیوں کی گٹھڑی جب ہم نے دیکھی تو ہم دوڑے، سرکار یہ آپ نے کیوں کیا؟ ہمیں حکم فرما دیتے، ہم لکڑیاں کاٹ کے لے آتے۔ آقا یہ آپ کے غلاموں کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں، آپ کیوں لکڑیاں کاٹنے کے لیے تشریف لے گئے اور گٹھڑی کو آپ نے اپنے کاندھے پہ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ وہ صحابی جنہوں نے یہ کہا تھا ایمان حضور کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے کے بعد میرے سینے میں کما حق نہیں بیٹھا تھا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اعظم نے فرمایا میں سوچا کہ تم سب نیکی کے کام میں لگے ہو، میں بھی نیکی کے کام میں لگ جاؤں اور میں بھی اپنے حصے کا کوئی کام کر لوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا نے اسلام کو میرے سینے میں اتنا بٹھا دیا کہ اب زندگی کی آخری سانس تک کوئی میرے سینے سے اسلام کی دولت کو چھین نہیں سکتا ہے۔ وہ رسول جن کی ادائیں نیکی، وہ نیکیوں میں اتنا آگے نکل رہے ہیں، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری قوم گناہوں میں آگے نکل رہی ہے، آج ہماری قوم برائیوں میں آگے نکل رہی ہے، آج ہماری قوم بدکرداری میں آگے نکل رہی ہے۔ وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں پنپ نہ رہی ہو، اور ہماری قوم کا وہ کون سا بچہ ہے جس کے دامن پر گناہوں کے دھبے نہ لگے ہوں؟ العیاذ باللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں قیامت میں ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جس طریقے سے، توجہ چاہوں گا، جس طریقے سے ایک گناہ سے ہمیں چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو اس سے بچنا چاہیے، ایسے ہی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو اسے کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگ کی ایک چنگاری پوری بستی کو جلا دیتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے پانی کا ایک قطرہ انسان کو نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک چنگاری پوری بستی کو جلا دیتی ہے، ایسے ہی ہو سکتا ہے کوئی ایک چھوٹا سا گناہ جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے، اور اسی طریقے سے کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہو سکتا ہے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو اے رسول اعظم کے دیوانوں، نیکی کرنے میں پیچھے مت رہو، نیکی کی اہمیت قیامت میں پتہ چلے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جو ہے ان کے واقعے کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک عورت، اس کے اعمال نامے کو میزان میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ میری بہنیں غور سے سنیں، ایک عورت کے اعمال نامے کو میزان میں رکھا جائے گا تو سچویشن یہ ہوگی کہ نیکی اور گناہ دونوں برابر برابر ہو جائیں گے۔ تو رب ارشاد فرمائے گا میری بندی ایک نیکی لے کر کیا، تیری بخشش ہو جائے گی۔ وہ عورت سوچے گی کہ میرا بیٹا دنیا میں مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور مجھے بے پناہ چاہتا تھا، میرے بیٹے سے میں ایک نیکی مانگوں گی تو قیامت میں میرا بیٹا مجھے ایک نیکی دے دے گا۔ ماں بیٹے کی تلاش میں نکلتی ہے، ڈھونڈ لیتی ہے اپنے بیٹے کو، بیٹے کا حساب نہیں ہوا تھا،
بیٹا جب مل جاتا ہے تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی میرے بیٹے ایک نیکی دے دے تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی۔ قیامت میں وہ بیٹا اپنی ماں سے کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی بیٹے میں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کر کے رکھا، مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی 2 سال تک میں نے تجھے اپنے سینے سے دودھ پلایا ہے، مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی بیٹے میں نے تیری نجاستوں کو صاف کیا، تیری وجہ سے بہت سارے کھانوں سے میں نے پرہیز کیا، بیٹا مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، توجہ چاہوں گا مائیں بھی سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں ماں کو نیکی کا احساس ہوگا کہ کاش میں نے نیکی کی ہوتی، اللہ والوں سے دوستی کی ہوتی تو وہ نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جاتی۔ بچے کے حوالے سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باپ اور ایک ماں اپنے بچے کی خوشی کی خاطر جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتے اور بچے کی تمنا پوری کرتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ قیامت میں بچہ کام نہیں آئے گا، قیامت میں بچہ سپورٹ نہیں کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھیں قیامت میں نیکیاں کام آئیں گی، اولاد کام نہیں آئے گی، مال کام نہیں آئے گا۔ رب فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے آدمی نمازیں چھوڑ کر پیسے جمع کرتا ہے، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اپنے بیٹے کے فیوچر کو برائٹ دیکھنے کے لیے انسان جو ہے وہ جائز اور ناجائز اور سچ اور جھوٹ کا خیال نہیں کرتا، لیکن وہی بچہ قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ قیامت میں کون سی چیز کام آئے گی؟ تو جواب ملے گا قیامت میں نیکیاں کام آئیں گی، قیامت میں اللہ کی بندگی کام آئے گی، قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کام آئے گی۔ آج ہم گناہ کر کے اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ یا بچوں کا فیوچر ہزار برائٹ کر لیں، لیکن یہ بچے قیامت میں پوچھنے والے نہیں ہیں، یہ بچے قیامت میں کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ قیامت کے سلسلے میں تو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں قیامت کی سچویشن یہ ہوگی کہ ماں سوچے گی کہ میرے بیٹے کو جہنم میں میری وجہ سے ڈال دیا جاتا ہو تو ڈال دیا جائے، مجھے جنت میں بھیج دیا جائے۔ اتنا برا حال قیامت میں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو قیامت میں کون کام آئے گا؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو نیکیوں کے سلسلے میں آگے بڑھو، نیکیوں کی طرف توجہ دو، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، نیکی کیا ہے؟ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی پہلے پہچان یہی تھی، مسلمانوں کی آئیڈینٹیٹی یہی تھی کہ مسلمان کسی راستے سے گزرتا اور کوئی پریشان کرنے والی چیز، ٹھوکر لگنے والی چیز، تکلیف دینے والی چیز اگر راستے میں پڑی ہوتی تو مسلمان ہٹا دیا کرتے۔ اس لیے مسلمانوں کا ایریا بھی صاف ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کے محلوں میں گندگی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کے محلوں کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز بھی نہیں ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کا ایریا بڑا کلین رہا کرتا تھا، لوگ ان
لائبریریوں کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے یہاں پر لگتا ہے مصطفیٰ کے دیوانے رہتے ہیں، یہاں لگتا ہے کہ تاجدار کائنات کے ماننے والے لگتے ہیں، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی پوزیشن یہ تھی کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز کو دیکھنے کے بعد وہ نظر انداز کر کے نہیں نکل جاتے تھے بلکہ اسے کنارے پر لگا دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کا ایک قافلہ نکلا۔ اب وہ قافلہ جب نکلا تو نکلنے کے بعد وہاں راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا انہوں نے دیکھا، تو دیکھتے ہی یہودیوں نے کہا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے اس لیے یہ پتھر یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہودی بھی جانتے تھے کہ اگر مسلمان یہاں سے گزرا ہوتا تو بیچ میں یہ پتھر نہ پڑا ہوتا، اس لیے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کے اندر مسلمان سب سے آگے ہوا کرتا ہے، اور نیکی کے معاملے کے اندر مسلمان دنیا سے پیچھے نہیں، دنیا سے آگے ہوا کرتا ہے۔ یہ ہماری آئیڈینٹیٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی۔ آج جیلوں سے لے کر برائیوں کے اڈوں تک ہر جگہ مسلمان کی میجورٹی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں، ذرا غور کریں۔ آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری توجہ کس طرف ہو چکی ہے؟ اللہ اکبر، اگر پروردگار جل جلالہ ہمیں کسی اعتبار سے کوئی منصب عطا کر دے، کسی مقام تک پہنچا دے، تو ہم نیکی کے حوالے سے یہ تصور کرتے ہیں یہ تو چھوٹی نیکی ہے، ہم کیوں کریں؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، سلام ہی کو لے لیجئے۔ اگر آپ مالدار ہیں، آپ صاحب اقتدار ہیں، آپ کو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، آپ بڑے ہیں، تو دنیا کا انسان یہ سوچتا ہے میں چھوٹے کو کیسے سلام کروں، میں نوکر کو کیسے سلام کروں، میں گھر میں بیوی کو کیسے سلام کروں۔ اللہ اکبر، لیکن وہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ وہ سلام کو حقیر سمجھ رہا ہے، وہ سلام کو چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرے وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا، جنت میں بھی۔ اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ چھوٹوں کو بھی سلام کرتے، سلام میں ہمیشہ پہل کرتے۔ ننھے سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں رہنے والے بچے یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سلام کرنے کا موقع دیا ہی نہیں، بلکہ پیغمبر اعظم نے ہمیشہ سلام میں پہل فرمائی اور ہمیں سب سے پہلے حضور نے سلام پیش کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو نیکیوں کے سلسلے کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، نیکی کے حریص بن جاؤ، کسی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑو مت، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ کی نگاہ کے اندر بہت بڑی نیکی بن جائے، اور اسی نیکی کے عوض کے اندر رب قدیر جل جلالہ ہماری نجات کا سامان بنا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے نیکی کے سلسلے میں محنت و مشقت کرو، اور کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو۔ میں اپنی بہنوں سے ایک بات عرض کر دوں، نیکی، بچے ڈانسر کیوں بن رہے ہیں؟ بچے نافرمان کیوں بن رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب بنگال کے دورے پر پہنچے اور ان کے ہاتھوں پر کم و بیش 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی، تو غریب نواز نے اپنی ماں کو خط لکھا کہ ماں، اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور تیرے بیٹے کے ہاتھوں پر اللہ نے 5 لاکھ لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ میری بہنیں سنیں، خاص طور پر یہ بات ان کی طرف، تو غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو خط لکھا اور فرمایا بیٹے، معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو بیٹا میرا کمال ہے کہ میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا۔
یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وضو کرنے میں وقت تو نہیں لگتا، لیکن ماں اگر بچے کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر لے تو دودھ کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ماں اگر کھانا پکانے سے پہلے وضو کر لے اور درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنائے، کھانے کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ماں روٹیاں پکاتے وقت یاسین شریف کی تلاوت کر کے روٹیاں پکائے، اس روٹی کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ لیکن جس ماں کا عالم یہ ہو کہ سیریل چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، بچہ رو رہا ہو تو کام والی سے کہے ذرا چپ کراؤ، ڈسٹرب کر رہا ہے، تو بچے پھر کیسے بنیں گے؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نیکی کو چھوٹی تصور نہ کریں اور نیکی کرنے کے اندر کوتاہیاں نہ کریں۔ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہے کہ آج آپ کے اس علاقے کے اندر ہیرا انگلش اسکول کا سنگ بنیاد اور ایک مسجد کا افتتاح ہوا۔ الحمدللہ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیکی کرنے والے بنے، ڈانسر بننے کی بجائے، گانے گنگنانے والے بننے کی بجائے مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والے بنے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے بنے، تو آپ ہیرا انگلش اسکول کے اندر اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے، تاکہ آپ کا بچہ الحمدللہ مہاپولی میں جو ہماری ہیرا انگلش اسکول ہے، آپ کو حیرت ہوگی بھیونڈی سے جو بچے اسکول کی بس میں بیٹھ کر کے اسکول تک آتے ہیں، 10 سے 12 کلومیٹر کا یہ سفر طے کرتے ہیں، الحمدللہ وہ بچے وہ سفر بھر درود شریف پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسکول کے اندر روزانہ کم از کم 2 لاکھ درود شریف کا ختم بارگاہ رسول میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بچے بس کے اندر بیٹھ کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے نیکی کرنے والے بنے، بچے نجات کا سامان بنے، تو آپ اس اسکول کے اندر اپنے بچوں کو پڑھائیے اور ایڈمیشن دلوائیے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے اس میں پڑھنے کے بعد جہاں ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، وہیں پر انشاءاللہ مستقبل میں عاشق رسول بن کر آپ کی نجات کا ذریعہ بھی وہ بن جائیں گے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ نیکی بہرحال نیکی ہوتی ہے، اور قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یاد رکھیں، ذرے کے برابر بھی اگر ہم نے کوئی بھلائی کی ہے یا نیکی کی ہے تو قیامت میں اللہ وہ ہمیں دکھائے گا، اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، دل میں ارادہ رکھتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک بندے کو جب اس کے اعمال نامے کے حوالے سے اسے اعمال نامہ دے کر کے کہا جائے گا اقرأ کتابک، تیرا اعمال نامہ پڑھ، تو اپنا اعمال نامہ پڑھے گا۔ زکوٰۃ اس نے دی ہے، اس کا ثواب لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کا ثواب لکھا ہوا ہے، حج کا ثواب لکھا ہوا ہے، میدان جنگ کے اندر جدال و قتال کا ثواب لکھا ہوا ہے، وہ سارا ثواب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ پریشان ہوگا کہ میں نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی، میں کمزور تھا، لاغر تھا، ناتواں تھا، کبھی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا، اور میں نے زندگی میں اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ میں نے نہیں دیکھا، حج میں نے نہیں کیا، یہ سارے ثواب میرے نامہ اعمال میں کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ وہ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے تو زکوٰۃ نہیں دی دنیا کے اندر، میں نے تو حج بھی نہیں کیا، میں تو جنگ میں شریک بھی نہیں ہوا، یہ سارے ثواب میرے نامہ اعمال میں کیسے؟ تو رب ارشاد فرمائے گا ٹھیک ہے تو غریب تھا، لیکن جب کوئی زکوٰۃ دیتا تھا تو اسے دیکھ کر تیرے دل میں تمنا تو ہوتی تھی نا کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی زکوٰۃ دیتا۔ وہ بندہ عرض کرے گا ہاں مولا میرے دل میں تمنا پیدا ہوتی تھی۔ رب ارشاد فرمائے گا تمنا کرنا تیرا کام ہے، ثواب دینا میرا کام ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی کے بارے میں سوچو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ صبح جب گھر سے نکلو تو کئی نیتیں کر کے نکلو، کئی ارادے کر کے نکلو کہ کسی مسلمان کا جنازہ ملے گا تو کاندھا دوں گا، مریض کی عیادت کے لیے جاؤں گا، کسی مسکین کو کھانا کھلا دوں گا۔ اگر یہ سارے کام کرنے کا موقع مل جائے تو نیت کا بھی ثواب، عمل کا بھی ثواب،
اور اگر تمہیں یہ کام کرنے کا موقع نہ ملے تو اللہ نیت کی بنیاد پر تو تمہیں ثواب عطا ہی فرما دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی کے حوالے سے ارادے بنائیں، نیکی کے حوالے سے عزم کریں، نیکی کے حوالے سے سوچیں اور نیکی کے حوالے سے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔